تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ 12 پیغمبروں نے رب کی بارگاہ میں دعائیں کی تھی، پروردگار جو تیرا آخری محبوب ہے، آخری نبی ہے، اس آخری نبی کو مولا تو میرا امتی بنا دے۔ جب دعائیں قبول نہ ہوئی پھر وہی 12 پیغمبر دعائیں کرتے، پروردگار اگر تو اپنے آخری نبی کو میرا امتی نہیں بنا سکتا ہے تو کم از کم اتنی دعا قبول کر لے، اپنے اس آخری نبی کو، اپنے اس آخری نبی کا ہمیں امتی ہی بنا دینا۔ سبحان اللہ۔ کنتم خیر امت، رب فرماتا ہے تم سب سے بہترین امت ہو۔ حضرات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ اگر ہسٹری کو پڑھیں گے، اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں اور آپ کو معلوم چل جائے گا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب کمزوری و نقاہت کا عالم ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہتے، بلال مجھ پر کمزوری و نقاہت کا عالم ہے، ضعیفی کا عالم ہے، جاؤ پورے مدینے میں اعلان کر دو، اگر کسی کا حق مجھ پہ آتا ہو وہ مجھ سے مانگ لے، اگر کسی کا حق مجھ پر آتا ہو وہ مجھ سے طلب کر لے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا فرمانا ہوا، بلال حبشی جاتے ہیں، مدینہ شریف کی ہر گلی میں اعلان کر رہے ہیں، کیا اے لوگوں سنو، تمہیں اللہ کے رسول نے مسجد نبی شریف میں بلایا ہے۔ بلال حبشی کا اعلان کرنا تھا، پورے مدینے کی ہر گلی میں اعلان کیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد بلال حبشی جب واپس ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، مسجد نبی شریف میں صحابہ کا جمع غفیر ہے، صحابہ کا مجمع ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد نبی شریف بھر گئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر بیٹھے، بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، مجھ پر کمزوری و نقاہت کا عالم ہے، اگر کسی کا حق مجھ پہ آتا ہو وہ مجھ سے طلب کر لے، اگر کسی کا حق مجھ پہ آتا ہو وہ مجھ سے مانگ لے۔ حضرت بلال حبشی کا اعلان کرنا تھا، صحابہ اکٹھا ہوئے، سرکار منبر پر بیٹھ کر کے اعلان کر رہے ہیں، اگر کسی کا حق مجھ پہ آتا ہو وہ مجھ سے مانگ لے، کسی کا حق مجھ پہ آتا ہو وہ مجھ سے طلب کر لے۔ اتنا کہا، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہتے ہیں، یا رسول اللہ میرے آپ پر 3 درہم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کو 3 درہم دے دیے جائیں۔ 3 درہم دے دیے جاتے ہیں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں، اب بھی اگر کسی کا مجھ پہ حق آتا ہو مجھ سے طلب کر لے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے جن کا نام حضرت عکاشہ ہے، کہتے یا رسول اللہ میرا بھی آپ پر حق آ رہا ہے۔ نبی نے پوچھا کیا ہے؟ عکاشہ کہتے یا رسول اللہ جنگ تبوک کے موقع پر میری ننگی پیٹھ پر آپ سے ایک چابک لگ گیا تھا، جنگ تبوک کے موقع پر میری ننگی پیٹھ پر آپ سے ایک کوڑا لگ گیا تھا، یا رسول اللہ میں بھی چابک کا بدلہ لوں گا، میں بھی کوڑے کا بدلہ لوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلمان فارسی جاؤ، آج بھی وہ کوڑا، آج بھی وہ چابک میری بیٹی فاطمہ کے گھر موجود ہے۔ اتنا کہا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر گئے۔ جانے کے بعد وہ چابک طلب کرتے ہیں، وہ چابک مانگتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کے دست مبارک میں وہ فاطمہ الزہرا نے وہ چابک دیا۔
دینے کے بعد پوچھتی ہے اے سلمان فارسی ابھی تک میرے بابا جان نے چابک طلب نہیں کیا، ابھی تک میرے بابا جان نے چابک مانگا نہیں، آج میرے بابا جان نے اچانک یہ چابک کیوں منگایا؟ سلمان فارسی کہتے ہیں اے پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت اس لیے منگایا کہ تمہارے بابا جان نے اعلان کیا ہے اگر کسی کا حق مجھ پہ آتا ہو وہ مجھ سے طلب کر لے، مجھ سے مانگ لے۔ اے فاطمہ جنگ تبوک کے موقع پر عکاشہ نامی ایک شخص کی پیٹھ پر چابک لگ گیا تھا، آج وہ چابک کا بدلہ لے گا، اسی لیے تمہارے بابا جان نے یہ چابک منگایا ہے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ سلمان فارسی نے وہ چابک لیا، چل دیے۔ کچھ ہی دیر کے بعد حسنین کریمین پہنچے۔ ماں نے کہا بیٹا حسن ادھر آؤ، بیٹا حسین ادھر آؤ۔ حسنین کریمین ماں کے قریب گئے، جانے کے بعد کہتے ماں کیا کہنا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا اے میرے بیٹو سنو، تمہارے نانا جان بیمار ہیں، ابھی چابک منگایا ہے، عکاشہ نامی ایک شخص ہے جو تمہارے نانا جان کی پشت پر چابک مارے گا، تمہارے نانا جان کی پیٹھ پر چابک مارے گا۔ اے میرے لاڈلے حسنین کریمین جاؤ، تم مسجد میں چلے جاؤ، اپنے نانا جان کے پیٹھ پر ایک بھی چابک نہ لگنے دینا، ایک چابک کے بدلے میں 500 کوڑے اپنے پیٹھ پر لگوا لینا، اپنے نانا جان کے جسم پر کوئی بھی چابک نہ لگنے دینا۔ حسنین کریمین سے اتنا کہا یہ بھی چلتے ہیں۔ ادھر سلمان فارسی کو چابک لے کر کے مسجد نبی شریف میں پہنچے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں وہ چابک دے دیا جاتا ہے، پوری مسجد میں سناٹا چھا جاتا ہے، صحابہ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ آج عکاشہ نبی کی پشت پر چابک مارے گا، آج عکاشہ نبی کے پیٹھ پر چابک مارے گا۔ سارے صحابہ کی آنکھیں اشکبار ہے، آقا کریم کے دست مبارک میں چابک دیا جاتا ہے۔ آقا کریم نے سلمان فارسی کو قریب بلایا، بلانے کے بعد بٹھا لیتے ہیں، بٹھانے کے بعد کہتے عکاشہ اب تو بھی آ جا۔ حضرت عکاشہ بھی قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد آقا کریم نے عکاشہ کے ہاتھ میں وہ چابک دیا، ارشاد فرماتے عکاشہ آج تو اپنے چابک کا بدلہ لے لے، آج تو اپنے کوڑے کا بدلہ لے لے۔ عکاشہ کے ہاتھ میں سرکار نے وہ چابک دیا، دینے کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں اے عکاشہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو رسول اللہ کے پشت مبارک پر چابک مارنے جا رہا ہے، کیا تجھے پتا نہیں ہے ہمارے سرکار بیمار ہے تو ان کے اوپر چابک مارنا چاہتا ہے؟ اے عکاشہ سن لے، ایک چابک کے بدلے میں 500 کوڑے ہمارے مار لے لیکن ہمارے سرکار کو اذیت نہ پہنچا۔ عکاشہ نے بات کو نہیں مانا۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہتے عکاشہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے تو رسول اللہ کی پیٹھ پر چابک مارنا چاہتا ہے؟ سن لے تو ایک چابک کے بدلے میں 500 چابک ہمارے مار لے لیکن میرے سرکار کے چابک نہ مارنا۔ عکاشہ نے بات کو نہیں مانا۔ مولا کائنات کھڑے ہوئے، عکاشہ نے بات کو نہیں مانا۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عکاشہ نے بات کو نہیں مانا۔ حسنین کریمین پہنچ جاتے ہیں، ارشاد فرماتے عکاشہ تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے معلوم نہیں میرے نانا بیمار ہے تو میرے نانا جان کے پشت مبارک پر چابک مارنا چاہتا ہے؟ اے عکاشہ سن لے، ایک کوڑے کے بدلے میں 500 کوڑے ہماری پیٹھوں پر مار لے لیکن میرے نانا جان کی پشت پر چابک نہ مارنا۔ عکاشہ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، مسجد میں سناٹا چھایا ہوا ہے، صحابہ کی آنکھیں اشکبار ہے۔ اب نبی فرماتے عکاشہ قریب آ جا، تو اپنے چابک کا بدلہ لے لے، اپنے کوڑے کا بدلہ لے لے۔ عکاشہ قریب جاتا ہے، جانے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ جب جنگ تبوک لڑی جا رہی تھی، جنگ تبوک کے موقع پر جب میری پیٹھ پر کوڑا لگا تھا یا رسول اللہ میری ننگی پیٹھ تھی، اس وقت ننگی پشت پر میرے چابک لگا تھا، یا رسول اللہ میں بھی آپ کی ننگی پشت پر چابک ماروں گا، یا رسول اللہ میں بھی آپ کی ننگی پشت مبارک پر کوڑا ماروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عکاشہ بڑا قریب آ جا، بدلہ لے لے۔ میرے سرکار نے اپنا کرتا شریف ہٹایا، عکاشہ کی نظر مہر نبوت پر پڑتی ہے، عکاشہ نے چابک کو پھینکا، دوڑ کر کے مہر نبوت کا بوسہ لیا۔ حضرت عکاشہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میرا مقصد آپ کے جسم پر چابک مارنا نہیں تھا، یا رسول اللہ میرا مقصد آپ کی پیٹھ پر کوڑا مارنا نہیں تھا،
یا رسول اللہ میرا مقصد آپ کے جسم سے اپنا جسم مس کرنا تھا، اس لیے آپ کا فرمان ہے جس کا جسم میرے جسم سے ٹچ ہو گیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، حسن اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرت عکاشہ کی نظر جب مہر نبوت پر پڑی تھی، عکاشہ نے چابک کو پھینک دیا تھا، پھینکنے کے بعد کہا تھا یا رسول اللہ میرا مقصد آپ کے جسم پر چابک مارنا نہیں تھا، میرا مقصد آپ کے جسم سے اپنا جسم ٹچ کرنا تھا، اپنا جسم آپ کے جسم سے مس کرنا تھا، اس لیے آپ کا فرمان ہے جس کا جسم میرے جسم سے چھو گیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ تو اسلامی بھائیوں، آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرو، نبی کی محبت